کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک گیدڑ رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سارا جنگل چھان مارا لیکن کھانے کو اسے کچھ نہیں ملا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں سامنے اسے ایک مرا ہوا مینڈک نظر آیا۔ شاید یہ مینڈک کسی گاڑی کے پہیے کے نیچے آ کر مر گیا تھا اور مرے ہوئے مینڈک کو ایک کوا نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گیدڑ مرے ہوئے مینڈک کو کھانے کی نیت سے وہاں پہنچ گیا۔ گیدڑ کو آتے دیکھ کر کوا وہاں سے اڑ گیا اور قریبی درخت کی ٹہنی پر جا کر بیٹھ گیا۔ مرے ہوئے مینڈک کے پاس پہنچ کر گیدڑ اس کی بو سونگھنے لگا۔ یہ تو کافی دیر پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ پھر اسے کھانے کی نیت سے اپنے پیروں سے ہلانے لگا اور سوچنے لگا، اس سے تو میرے دانت بھی کچے نہیں ہوں گے، بھوک تو مٹے گی ہی نہیں، کیسا کروں، کیا کروں؟ گیدڑ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا۔ اس نے مرے ہوئے مینڈک کو اپنے منہ میں دبوچا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ پھر وہ بادام کے درخت سے گرے ہوئے پتے جمع کر کے لایا اور مینڈک کے بازو رکھ دیا، اور پھر کچھ اور پتے اس پر ڈال کر اسے اور بھی موٹا کر دیا، اور پھر پتے پہ پتا رکھتا چلا گیا۔ بالآخر یہ ایک بڑا ٹوکرا جیسا بن گیا، اور پھر اس ٹوکرے کو اس نے اپنی پیٹھ پر لاد دیا اور اسے راستے پر لے جا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اس ٹوکرے پر نظر رکھنے لگا۔ اتنے میں ایک لومڑی ایک مرے ہوئے خرگوش کو اپنے دانتوں میں دبا کر اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ یہ لومڑی خرگوش اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے لے جا رہی تھی، لیکن اچانک لومڑی کی نظر راستے میں پڑے ٹوکرے پر پڑی۔ ارے یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے منہ میں رکھے ہوئے خرگوش کو بازو رکھا اور اس ٹوکرے کے قریب جا کر اس کی بو سونگھنے لگا۔ اس سے حیرت ہوئی کہ اس ٹوکرے سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ضرور اس ٹوکرے میں کسی جانور کا لذیذ گوشت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ لے جا رہا تھا اور چھوٹ کر یہاں پر گر گیا ہو۔ جو بھی ہو، میری قسمت بہت اچھی ہے کیونکہ یہ ٹوکرا مجھے مل گیا۔ لومڑی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ٹوکرے میں رکھا گوشت خود کھائے گی اور خرگوش اپنے بچوں کو کھلائے گی۔ اب لومڑی نے ٹوکرے کو کھولنا شروع کیا، ایک ایک پتا جو ٹوکرے پر لگا تھا، اور سوچنے لگی، اتنے سارے پتے اور اتنی احتیاط سے کسی نے اسے باندھا ہے۔ اس کا مطلب اندر موجود گوشت کافی مزیدار اور لذیذ ہوگا۔ شاید ہاتھی کا سر یا پھر شیر کا کلیجہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا لذیذ گوشت تو میرے جیسے قسمت والے کو ہی مل سکتا ہے۔ لومڑی دل ہی دل میں خوش ہو کر مسکرانے لگی اور جلدی جلدی ٹوکرے کو کھولنے لگی۔ جب وہ یہ کام کر رہی تھی تو اس نے اپنے آس پاس کی حرکتوں کو ہی نظر انداز کر دیا۔ ادھر درخت کے پیچھے چھپا گیدڑ دبے پاؤں آیا اور اس مرے ہوئے خرگوش کو اپنے منہ میں اٹھایا اور وہاں سے چلتا بنا۔ لومڑی اس سے پوری طرح بے خبر تھی۔ وہ تو ٹوکرے کو کھولنے میں مصروف تھی۔ جب تک وہ پورے ٹوکرے کو کھولتی، اس کا منہ اور جبڑوں میں درد ہونے لگا، لیکن جب ٹوکرا کھلا تو اس کا منہ ہی لٹک گیا۔ کافی محنت سے اس نے ٹوکرے کو کھولا تھا، لیکن اس میں سے نکلا مرا ہوا مینڈک۔ یہ کیا ہوا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ٹوکرے میں لذیذ گوشت ہوگا، لیکن یہاں تو مرا ہوا مینڈک نکلا۔ خامخواہ میں نے اتنی محنت کی۔ اب لومڑی نے سوچا کہ چلو خرگوش کو لے کر گھر چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سے مرا ہوا خرگوش بھی غائب تھا۔ ادھر تاک میں بیٹھا کوا اترا اور اس مرے ہوئے مینڈک کو لے کر اڑ گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ چالاک گیدڑ خرگوش کو کھا کر اپنا منہ جھاڑتے اور چٹخارے لیتے ہوئے جا رہا تھا۔
میرے پاس تو خرگوش تھا، اس کے باوجود بھی میں لالچ میں آ گیا۔ مجھے آج ایک سبق مل گیا ہے۔ اس افسوس میں لومڑی خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ بچوں، اسے سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔